نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ کی خاطر انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ گواہی دیتے ہوئے ولو علی انفسکم اگرچہ انصاف کرنے سے انصاف والی گواہی دینے سے خود تمہیں نقصان ہو او الوالدین یہ تمہارے والدین کو نقصان ہو والاقربین یا رشتہ داروں کو نقصان ہو یہ نہ دیکھو حق بات کہو ان یکن غنیا او فقیرا اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو یہ نہ دیکھو کہ مالدار کی طرفداری کرو اور غریب ہو تو غریب کی باتیں سب کو بتا دو بلکہ غریب ہو امیر ہو ہر معاملے میں انصاف کو دیکھو حق کو دیکھو فاللہ اولا بہما بس اللہ غریب اور امیر سے زیادہ بلند و بالا ہے یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرنا زیادہ ضروری ہے لوگوں کو نہ دیکھا جائے فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا پھر خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا کہ تم نا انصافی کرو وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم نے ہیرا پھیری کی او تعرضوا یا حق سے اعراض کر لیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بس بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ یا مراد ایمان پر ثابت قدم رہو باللہ اللہ پر ایمان والرسول اور اس کے رسول پر ایمان والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر ایمان جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہوئے ثابت قدم رہو جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی ومن یکفر باللہ اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے وملائکتہ اور فرشتوں کا انکار کرے وکتبہ اور اس کی کتابوں کا انکار کرے ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا انکار کرے فقد ضل ضلالا بعیدا پس بے شک وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے منافقین کا ذکر ہے ثم کفروا پھر کافر ہو گئے حضور کی بے ادبی کر کے ثم آمنوا پھر توبہ کر کے ایمان لائے ثم کفروا پھر حضور کی بے ادبی کر کے کافر ہوئے ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں اور بڑھ گئے لم یکن اللہ لیغفر لهم اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا ولا لیہدیہم سبیلا اور انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا کیونکہ کفر کر کر کے اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبری سنائیے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے مقابلے میں وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس لیے کہ کافر شاید انہیں عزت دے دیں فی زمانہ بھی یہی حال ہے کہ نیک صالح شخص ہو لیکن کمزور ہے تو اسے کوئی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے لیکن کوئی عہدے والا ہے منصب والا ہے تو چاہے وہ کتنا گناہگار ہو اس کی لوگ طرفداری بھی کرتے ہیں اس سے دوستی کی کوشش بھی کرتے ہیں چاہے وہ کافر ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو اس کی پرواہ نہیں ہوتی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے عزت ملے گی تو فرمایا کیا عزت کی تلاش میں منافقوں تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرتے ہو ایبتغون عندهم العزت کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کرتے ہیں تو سن لیں فإن العزت للہ جمیعا
بے شک ساری عزتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وقد، اور بے شک، نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل فرمائی، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اصل بات کیا ہے؟ جب انسان اس آیت پر عمل کرتا ہے کہ کوئی اللہ کی بے ادبی کرے یا رسول اللہ کی بے ادبی کرے یا صحابہ کی بے ادبی کرے یا اولیاء کی بے ادبی کرے یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑائے یا حدیث کا مذاق اڑائے یا کسی سنت کا مذاق اڑائے، تو ایسے شخص کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھ جائے تو بتائیے اس کی دوستی باقی رہے گی؟ دوستی باقی نہیں رہے گی۔ تو پیچھے منافقوں کی دوستی کا ذکر ہے۔ اب دوستی قائم رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جب کفار مشرکین اسلام کا یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تو کبھی کبھی وہ اس کا ساتھ دے دیتے، اور ساتھ نہ بھی دیتے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ وہ سوچتے اٹھ کر جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ دوستوں کی گیدرنگ میں جب بیٹھتے ہوں گے تو بسا اوقات آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا کہ یہ بات غلط کر رہا ہے، لیکن دوستی کی وجہ سے اس مروت میں اٹھتے نہیں ہوں گے اور بیٹھے بیٹھے سنتے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہ حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے پاس اٹھ جاؤ، اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، بے شک اس وقت تم ان کے مثل ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا اگر تمہاری رضامندی اس پر ظاہر ہوگی۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو تمام کو جہنم میں جمع فرما دے گا۔ الذین یتعبسون بکم، یہ منافقین تمہارے معاملے کا انتظار کرتے ہیں۔ حضور کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے، بظاہر حضور کے کلمہ بھی پڑھتے تھے، بظاہر ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن دل سے حضور پر ایمان تو نہیں لائے تھے۔ تو جب مسلمان جہاد پہ جاتے تو کہتے ہیں ہم تھوڑا پیچھے آئیں گے، دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو یہ منافقین مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارا قرآن پڑھتے ہیں، تو مال غنیمت سے میں حصہ دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور میدان جنگ میں کافروں کے لیے حصہ ہو جائے، یعنی فتح کافروں کو ہو جائے، مسلمانوں کو شکست ہو، نقصان ہو جائے، تو کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم جنگ میں نہیں آئے اسی لیے تم جیتے ہو، اگر ہم آتے نا تمہیں بڑی مشکل ہو جاتی، اور کئی لوگوں کو ہم نے جنگ سے روکا ہے، لہذا ہمیں حصہ دو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر قادر نہ تھے؟ ہم اس بات پر قادر نہ تھے کہ آ کر تمہیں کچل دیتے؟ ہم قادر تھے، لیکن ہم بھی نہ آئے، دوسروں کو بھی نہ آنے دیا، انہیں بھی بہکایا۔ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا، ورنہ تم شکست کھا جاتے، لہذا اس فتح کا حصہ ہمیں دو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اور ان منافقوں کے نفاق کو ظاہر فرمائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالی کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں پر مومنین کا لفظ ہے، مومنین سے مراد ہیں مومن کامل۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر مسلمان سچے مسلمان بن جائیں تو مسلمانوں کو فتح و نصرت ہو جائے،
غلبہ مل جائے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنوں پر اللہ تعالی کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، لیکن شرط ہے مومن کامل ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن کامل ہو تو تمہیں ہی فتح ملے گی، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ ہمیں مومن کامل بنا دے اور قرآن و حدیث کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔